السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بھائیو، آج ہم نے مدہ والی تختی پڑھنی ہے۔ مدہ اور لین والی تختی بعد میں پڑھیں گے، پہلے مدہ والی تختی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مدہ کسے کہتے ہیں اور مدہ کتنے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو چلیں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پہلے وہ سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنا سیکھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوتا ہے، اور واو ساکن یعنی جزم والا حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ان تینوں کو یعنی کہ مدہ کو الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو چلے پہلے اس کی جو تعریفیں ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدہ جو ہے وہ کس طرح پر ہوتا ہے۔ جی تو مدہ اور لین یہ ہمارا چوتھا سبق ہے تجویز کے اعتبار سے۔ مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا مدہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی الف مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا، یا مدہ ہوگا۔ تو الف مدہ جو ہے وہ کس طرح پر ہوتا ہے؟ تو یہ میں نے لکھا ہوا کچھ، تو اس سے جو ہے وہ سمجھنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ دیکھو پہلے با ہے، اس کے بعد الف ہے، پھر اس سے پہلے جو ہے زبر ہے، یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، تا الف زبر تا، یہاں بھی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ اسی طرح پر آگے دیکھیں، ثا الف زبر ثا، یہ بھی الف سے پہلے ثا کے اوپر زبر آ رہا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ یعنی قرآن پاک میں سپارے میں اس طرح کا، یعنی الف سے پہلے کسی بھی لفظ کے اوپر اگر زبر آ رہا ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مدہ والی تختی سے ہے یہ لفظ، اور اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں، جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا، یہ ہوگا جی الف مدہ، یعنی الف سے پہلے زبر آ رہا ہو، الف سے پہلے کوئی بھی لفظ ہو، چاہے با ہو، تا ہو، ثا ہو یا جیم ہو یا کوئی اور لفظ ہو، تو الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ نمبر 2، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ مدہ کی 3 قسمیں کی تھی نا، الف مدہ، واو مدہ، دوسرا واو مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے یعنی واو جزم والا، واو جزم والا، یہاں الف تھا خالی، اس کے اوپر جزم وغیرہ نہ ہو، واو ساکن، واو جزم والا، یعنی جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں نا، تو واو ساکن یعنی واو جزم والے سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، با واو پیش بو، دیکھو واو یہاں پر جزم والا ہے یعنی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ با واو پیش بو، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا واو پیش تو، اسی طرح پر ثا واو پیش ثو، یہ ہوگا جی واو مدہ۔ یعنی واو ساکن سے پہلے کوئی بھی لفظ آ رہا ہو، چاہے وہ با ہو، تا ہو، ثا ہو، جیم ہو،
کوئی بھی ہو، واو جزم والی یعنی واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ جی تیسرا، یا ساکن سے پہلے یعنی یا ساکن، یا مدہ کیسا ہوتا ہے؟ یا ساکن یعنی یا جزم والی، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ یا جزم والی سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا، جیسے با، یا زیر، بی، تا، یا زیر، تی، سا، یا زیر، سی۔ آگے خا، کوئی بھی لفظ لگا لیں، خا لگا لیں، جیم لگا لیں، اس کے نیچے اگر اس کے بعد اگر یا آ رہا ہے اور وہ جزم والا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوگا۔ یہ ہے جی مدہ کی پہچان کہ مدہ کس طرح پر ہوتا ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ۔ مدہ کو کرنا کیا ہے؟ مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو چلیں آج اس کی تھوڑی سی مشق۔ جی تو مدہ والی تختی یہاں بھی انہوں نے انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے، if the letter before alif has فتح alif is called alif مدہ، اور اسی طرح پر if the letter before واو ساکن has ضمہ یعنی واو ضمہ، اور وہ is called وہ مدہ، اینڈ if the letter before یا ساکن یعنی یا has کسرہ۔ اسی طرح پر جو ہے اس کو کرنا کیا ہے وہ آخری لائن میں لکھا ہوا ہے، اس کو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ سے لے کر 2 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہوتا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اب دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہاں پر یہ الف مدہ ہو جائے گا، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے واو مدہ ہو جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یا مدہ ہو جائے گا۔ تو اس تختی میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کے ساتھ جو پہلی تختی ہے وہ سارے حروف، پہلی تختی میں جتنے حروف ہیں وہ سارے لگا کر پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھانا ہے کہ قرآن پاک میں الف مدہ، واو مدہ، الف مدہ کے ساتھ اگر با آ جائے تو پھر کس طرح پر پڑھنا ہے، تا آ جائے تو کس طرح پر پڑھنا ہے، سا آ جائے تو کس طرح پر پڑھنا ہے، اسی طرح واو مدہ کے ساتھ اگر با آ جائے تو پھر کس طرح پر پڑھا جاتا ہے، تا آ جائے تو پھر کس طرح پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ آگے ہر ایک لفظ کے ساتھ مدہ لگا کر پڑھنے کا طریقہ وہ اس تختی کے اندر سکھا رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، یہ الف مدہ تا کے ساتھ، یہاں پر الف مدہ جو ہے وہ با کے ساتھ لگا ہوا تھا، واو مدہ با کے ساتھ، یا مدہ با کے ساتھ۔ اب تا کے ساتھ دیکھیں الف مدہ لگا ہوا وہ کس طرح پر پڑھنا ہے، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ اب دیکھو الف مدہ سا کے ساتھ لگا ہوا، واو مدہ سا کے ساتھ، یا مدہ سا کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اس طرح کے جو بھی الفاظ آئیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے۔ ح الف زبر ح، ح واو پیش حو، ح یا زیر حی، ح حو حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو،
را یا زیر ری، را، غو، فی. پہلے دو را جو ہے وہ موٹے پڑے جائیں گے، یعنی پر پڑے جائیں گے، اور آخری جو ہے وہ باریک پڑا جائے گا، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را موٹا ہوتا ہے، اور اگر زیر آئے تو را باریک ہوتا ہے. جی. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا، زو، زی. طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا، طو، طی. ضا الف زبر ضا، ضا واو پیش ثو، ضا یا زیر ضی، ضا، ضو، ضی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا، فو، فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا، ہو، ہی. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا، یو، یی. حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ، او، ای. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا، جو، جی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا، دو، دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا، ذو، ذی. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا، سو، سی. سیٹی کی آواز آنی چاہیے. سا، سو، سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا، شو، شی. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سقو، صاد یا زیر سقی، سقا، سقو، سقی. غاد الف زبر غا، غاد واو پیش غو، غاد یا زیر غی، غا، غو، غی. عین الف زبر ع، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، ع، عو، عی. غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا، غو، غی. قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا، قو، قی. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا، کو، کی. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا، لو، لی. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما، مو، می. نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا، نو، نی. واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر
وی وا وہ وی. جی تو ہماری تختی جو ہے مکمل ہو چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.